مجھے صاحب پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ملاقات کے حوالے سے آپ کی پارٹی بھی بضد ہے جی ملاقات ہونی چاہیے، دھرنا دیا، پھر دھرنا ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ منگل کے روز آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا. یہ لائے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب، آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں لائے عمل ہمارا یہی ہے کہ ہم تو عدالت بھی گئے ہیں جی، اور پرویز صاحب کو کیا نام ہے ان کا، پرویز رشید صاحب، ان کو میرا خیال میں کسی نے بتایا نہیں کہ انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا، اور مارچ کے جو مہینہ ہے اس سال کا اس سے لے کر آج تک تقریباً 7 سے 8 ماہ ہو چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ 3 ممبر بینچ کا، جس کی روشنی کے اندر وکلاء اور فیملی جو ہیں وہ منگل کو ملیں گے اور جمعرات کو رفقا ملیں گے، یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے. پریزن رول 92 وہ بھی واضح کہتا ہے کہ کوئی بھی قیدی اس سے اس کے رفقا فیملی وکلاء جو ہیں وہ جا کر مل سکتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ میں خود بار بار میرا نام کیا، میں وکیل ہوں، اور تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے میری ملاقات نہیں ہوئی. اس سے پہلے 6 مہینے میری روکی رکھی. اسی طرح اگر دیکھا جائے خان صاحب کی بہنیں، تو آخری ملاقات جو ہوئی ہے وہ 4 کو ہوئی ہے نومبر کو. اس کے بعد کسی بہن کی ملاقات نہیں ہوئی. 25 دن ہو گئے عمران خان مکمل آئسولیشن کے اندر ہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سیاسی لوگوں کی رفقا کی وہ ملاقات جو ہے وہ تقریباً 1 سال ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ملاقات رفقا کی جائز نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، تو اس سے پہلے کیوں ملاقاتیں کروائی گئی آج تک؟ اور اگر اسی طرح جو ہے وہ قانون اجازت نہیں دیتا تو وہ قانون دکھا دیں کہ جس میں فیملی وکلاء جو ہیں وہ جا نہیں سکتے. پھر ہائی کورٹ کا حکم نامہ کیا وہ غلط ہے اور پریزن رول غلط ہے اور عطا تاڑا صاحب صحیح فرما رہے ہیں؟ تو کوئی منطق نہیں ہے. یہ بس اٹھ کے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ غلط ہے. جہاں بات ہے انتظامی معاملات کی، گورننس کی، باقی تمام چیزوں کی، تو بالکل وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو نومینیٹ کیا ہے، ان کو بنایا وزیر اعلیٰ، تو ان سے جا کر ملیں، ان سے گائیڈ لائنز لیں. خاص طور پر امن کے حوالے سے جو آج افغانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو وہاں کی صورتحال ہے، گورننس معاملات اور دیگر جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ رہنمائی لیں، کیونکہ وہ ان کے لیڈر ہیں. اور پوری قوم نے 8 فروری کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تمام کیسز جو ہیں وہ سیاسی ہیں. تو جب کیسز سیاسی عوام نے 8 فروری کو ثابت کر دیے، تو اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ وہ قیدی ہیں، ان کو سزا ہے، تو ان سے کوئی اس کا لیڈر رہنما پارٹی کا وہ نہیں مل سکتا. تو نواز شریف صاحب بھی سزا یافتہ تھے جب 4 ہفتے کا کہہ کے پھر وہ واپس بھی نہیں آئے، اور لندن بیٹھ کے ٹکٹیں وغیرہ بھی دیتے رہے، مشاورت بھی کرتے رہے، لوگوں کو وہاں بلاتے رہے. تو قدغن عمران خان صاحب کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. جی بجوتا صاحب، اگر دیکھا جائے 16 گھنٹے کا دھرنا بھی کام نہ آیا، آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں مل رہا، پھر منگل کے روز ایسا نیا کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، یہاں پر آپ احتجاج جو ہے وہ پاکستان کا آئین آپ کو دیتا ہے کہ کہیں پر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو آپ احتجاج کر سکتے ہیں. جب عدالتی راستہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے کہ اب ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا حکم بھی اس پہ عمل کروائیں، تو پھر آپ کے پاس احتجاج کا راستہ بچتا ہے. تو ہم احتجاج جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں. سڑک پر اگر وزیر اعلیٰ بیٹھے رہے ہیں 13 گھنٹے، تو ان سے پوچھئے کہ آپ کو ابھی تک کیا اوپر سے اجازت نہیں ملی، کیونکہ ابھی تک تو وہ پینڈنگ ہی ہے جو آپ نے کہا تھا کہ ہم پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ ان کا قصور ہے نا، وہ تو اپنے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، تو وہ اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں. یہ کس کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں جو ملاقاتوں پر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. نجب علی خان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ کہنا سہیل افریدی کا مطالبہ جو ہے ملاقات کراؤ غیر قانونی ہے، عطا طاہر صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، وزیر اطلاعات بھی ہیں، غیر قانونی کیسے ہے؟ دیکھیں اس کے نا کئی پہلو ہیں، ایک سے زیادہ پہلو ہیں اس ملاقات کے حوالے سے. مطلب 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ بالکل ہی ٹو دی بک جائیں، آپ بڑی اخلاقیات کی بات کریں، تو وہ تو ہمارے ملک میں خود عمران خان صاحب کے دور میں بھی وہ چیز نہیں تھی. خود جب نواز شریف کی ملاقاتیں تھیں میاں صاحب سے، لیکن اس دوران نہیں ملاقاتیں تھیں، فیملی بھی کرتی تھی، کارکن بھی کرتے تھے، اس کے بعد پابندی بھی لگی تھی، اور پھر وہ ملاقات بھی ہوئی تھی جس میں بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ملک صاحب کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کی 3 جو ہیں وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو قانونی بیان کی جاتی ہے. قانونی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نواز شریف کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ سزا یافتہ ہے، وہ ایک قیدی ہے، وہ ایک مجرم ہے اور وہ پارٹی کے فیصلے نہیں کر سکتا، اس کی سینٹ کی ٹکٹس آپ آزاد کر دیتے تھے، تو پھر وہ جو قانون نواز شریف پہ لاگو ہوتا تھا وہ عمران خان پہ لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ لیگلی جو ہے
قیادت نہیں کروا سکتے ایک سزا یافتہ شخص سے، اور آپ اس کے لیے اگر پلیڈ کریں گے، اس کے لیے اگر بات کریں گے تو یہ غیر قانونی ہے۔ دوسرا مسئلہ سیاسی ہے۔ اچھا، سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جس نعرے کے ساتھ آئے کہ وہ اڈیالہ کا پھاٹک توڑیں گے، وہ کوئی بہت بڑی تحریک لانچ کریں گے اور وہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کروا لیں گے۔ اچھا، اب یہ دوسری سائیڈ سے اس کا مطلب یہ نعرے لگانے کی سزا دے رہے ہیں ان کو۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ بڑک لگائیں گے، اگر آپ سیاست کریں گے تو جواب میں آپ سے سیاست ہی ہوگی، آپ کے جواب میں بڑک ہی لگے گی اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ نے یہ بڑک لگا دی تو پھر میرا خیال ہے کہ صرف ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ جس جیل کا پھاٹک آپ نے توڑنا تھا ملک صاحب، آپ تو اس پھاٹک میں رکوع کے بل اور سر جھکا کے بھی داخل نہیں ہو پا رہے۔ لیکن بطور ایک سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار نجم ولی خان سر، میں نے کہا اخلاقی طور پہ، اپنی ذاتی رائے کے اخلاقی طور پہ آپ نہیں سمجھتے ملکات ہو جائیں؟ اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ ایک قیدی سے ملاقات اس کے عزیز اقارب، ان کی بہنیں نہیں مل پا رہی، ان کی بہنیں ان کی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا جو تیسرا پہلو ہے ملک صاحب، وہ زیادہ سینسٹیو ہے۔ ابھی نعیم صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ افغانوں کے حوالے سے پالیسی وہ ڈسکس کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا جو ایشو ہے وہ قانونی اور سیاسی سے زیادہ سنگین ہے، اور وہ سیکیورٹی کا ہے، ملک کی سیکیورٹی کا ہے۔ عمران خان صاحب جو پالیسی لے کر چل رہے ہیں وہ ملک کی سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے خطرناک ہے۔ اگر وہ اس قسم کی انسٹرکشنز دوبارہ دیتے ہیں، جس قسم کی انسٹرکشنز وہ پہلے دیتے رہے ہیں، اور جس طرح یہاں پر افغانوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے خیبر پختونخوا حکومت، اور اگر اس پالیسی کو آگے لے کر چلتے ہیں تو جو اس وقت سارے کا سارا ایک سیکیورٹی کا سینیریو ہے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے، آج بھی دفتر خارجہ کی جو پریس کانفرنس ہوئی، پریس بریفنگ ہوئی، جس طرح وہاں سے دہشت گردی کی جا رہی ہے، جس طرح اگر ہمارے اندر سے لوگ نکل کر ہم پر دہشت گردی کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک سیاسی جماعت اس پر گائیڈ لائن دیتی ہے، تو یہ سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں۔ لہٰذا یہ 3 وجوہات ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں۔ میں نے پوچھا تو قانونی وجوہات بھی بیان کی گئی، سیاسی بھی کی گئیں، اور سیکیورٹی بھی کی گئیں، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے، میرا خیال ہے اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو کیا فرق پڑے گا ملاقات ہو جانے سے، اور کون سا طوفان آ جائے گا؟ پہلے علی امین گنڈا پور بھی ملتے رہے، وہ انسٹرکشنز دیتے رہے۔ اس سے پہلے ابھی خان صاحب نے ابھی ملک صاحب دیکھیے نا، اس سے پہلے انہوں نے جو انسٹرکشنز جاری کی تھیں کہ ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے آپ یہاں پر ریمیٹنسز نہ آنے دیں، کتنا عمل ہوا اس پہ؟ کیا ہو گیا اس کے اوپر؟ نہیں ہو سکے گا۔ لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، الیکشن کے نتائج سب کے سامنے ہیں، ہری پور کا الیکشن رزلٹ سب کے سامنے ہے، ہونا کچھ بھی نہیں، لیکن یہ جو پہلی 3 وجوہات ہیں وہ بیان کی جائے۔ چلیں نجم صاحب، ایک میں بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو اس کے ساتھ جاری رہے گا۔